موتی۔ یہ گئے وقتوں کی بات ہے۔ خالد نامی فرما بردار بچہ اپنی نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کے قصبے اور آس پاس کے علاقوں میں ایک ایسی وبا پھیلی جس کے باعث خالد کے والدین فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد نانی نے خالد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے کچھ کما لیتی تھیں اور خالد بھی محنت مزدوری کر کے نانی کا بوجھ ہلکا کرتا۔ اس طرح ان دونوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب نانی بوڑھی اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کھانا پکانا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی۔ خالد جوان ہو گیا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ خالد کھیت میں کسان کے پاس مزدوری کر رہا تھا کہ گرمی کے سبب اس کو چکر آیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ کسان فوراً خالد کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اس کا معائنہ کر کے دوا دی۔ دوا کھانے سے اس کی طبیعت بہتر تو ہو گئی، لیکن وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ حکیم نے مشورہ دیا خالد کو 1 ماہ تک کوئی محنت مشقت والا کام نہ کرے۔ گھر میں رکھا ہوا اناج اور پیسے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ خوراک نہ ملنے پر خالد بہت کمزور ہو گیا تھا اور خالد کا پالتو کتا بھی کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیر نے خالد کے گھر کو صدا لگائی باہر سے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ خالد کی نانی اماں نے گھر میں جو کچھ کھانے پینے کو تھا اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے خالد گھر سے باہر نکلا کہ میں کوئی روزی روٹی تلاش کروں، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا اور وہ مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ دوپہر کو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی اماں دروازے پر گئیں تو دیکھا سامنے وہی درویش بابا کھڑے ہیں۔ اس نے کہا محترم خاتون، تم ایک نیک اور فراخ دل کی مالک ہو۔ میں نے تمہارے گھر کے حالات دیکھے ہیں۔ تمہارے نواسے کو جب بھی بھوک لگے تو میں تمہیں یہ 3 موتی دے رہا ہوں۔ تم ان 3 موتیوں کو ایک دیگچی میں ڈالنا۔ اس طرح آپ کا پسندیدہ کھانا آپ کے سامنے آ جائے گا جو آپ نے سوچا ہوا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اندر آ کر نانی اماں نے یہ 3 موتی دیگچی میں ڈالے تو اور ڈھکن کھولا۔ اس میں بکرے کے گوشت کا پلاؤ تھا۔ اس طرح روزانہ ایک نیا کھانا انہیں کھانے کو مل جاتا۔ نانی یہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ نہ صرف خالد اور اس کی نانی اماں روزانہ مزے مزے کے کھانے کھاتے بلکہ پورے قصبے میں بھی تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ وہی بزرگ نانی اماں کے خواب میں آئے اور کہا اے نیک والی دل کی عورت، قصبے کے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرو۔ ابھی اٹھ کر یہ 3 موتی اپنی بڑی صندوق میں رکھو۔ صبح صندوق کھولو گی تو وہ موتیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان موتیوں سے سامان خرید کر ایک بڑی دکان کھول لینا اور قصبے کے کچھ ضرورت مندوں کو وہاں کام پر رکھ لینا۔ دکان سے خوب برکت ہوگی۔ اپنے نواسے سے کہنا کہ قصبہ میں ایک بڑا کارخانہ لگائے، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ صبح نانی اماں نے خواب خالد کو بتایا۔ دونوں نے کمرے میں جا کر صندوق کھولا تو واقعی وہ موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالد اسی وقت شہر گیا اور دکان کے لیے بہت سارا سامان خرید کر لے آیا اور قصبے میں دکان کھول لی۔ گاؤں کے لوگوں کو دکان پر بٹھایا، یوں ان کو بھی روزگار مل گیا۔ 6 ماہ بعد خالد نے قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگوایا۔ اس طرح پورے قصبے کے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا۔ لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ بچوں، حالات سے تنگ آ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، بس محنت سے جی چرانا نہیں چاہیے۔